حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا، نہ ابو جہل نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے۔ اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا۔ جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے، تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے، اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ اب اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے۔ حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے۔ کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی۔ آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا۔ حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے، میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں۔ اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی، اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا، عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے، عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں۔ اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے، ذرا دیکھتے ہیں، ذرا کٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا، اعلان بغاوت ہونے لگا ہے، بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں۔ جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا، اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری جرت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا۔ لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ۔ اب وہ سارے نا، جو کہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف۔ امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے، تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے، لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی، تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ کس کس انداز میں مارا؟
लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती, पहले खामोश रहते, पहले अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता, फिर उमैया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुहज़्ज़ब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुला अब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं। जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए, वो तेरे लिए ढाल क्यों नहीं बनते। हजरत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नबी बिलाल कहने लगे मैं मुखलस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं। वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे हैं, ठोक बजा के। हजरत बिलाल हबशी मारा, सताया,